السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ سیرت النبی قسط نمبر 59۔ چند یہودیوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال پوچھا، آپ یہ بتائیں اس وقت لوگ کہاں ہوں گے جب قیامت کے دن زمین اور آسمان کی شکلیں تبدیل ہو جائیں گی؟ اس پر آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب دیا، اس وقت لوگ پل صراط کے قریب اندھیرے میں ہوں گے۔ اسی طرح ایک مرتبہ یہودیوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بادلوں کی گرج اور کڑک کے بارے میں پوچھا۔ جواب میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ اس فرشتے کی آواز ہے جو بادلوں کا نگران ہے، اس کے ہاتھ میں آگ کا ایک کوڑا ہے، اس سے وہ بادلوں کو ہانکتا ہوا اس طرف لے جاتا ہے جہاں پہنچنے کے لیے اللہ تعالیٰ کا حکم ہوتا ہے۔ ان یہودیوں میں سے ایک گروہ منافقین کا تھا۔ یہ بات ذرا وضاحت سے سمجھ لے، مدینہ منورہ میں جب اسلام کو عروج حاصل ہوا تو یہودیوں کا اقتدار ختم ہو گیا۔ بہت سے یہودی اس خیال سے مسلمان ہو گئے کہ اب ان کی جانیں خطرے میں ہیں، سو اپنی جانیں بچانے کے لیے وہ جھوٹ موٹ کے مسلمان ہو گئے۔ اب اگرچہ کہنے کو وہ مسلمان تھے، لیکن ان کی ہمدردیاں اور محبتیں اب بھی یہودیوں کے ساتھ تھی۔ ظاہر میں وہ مسلمان تھے، اندر سے وہی یہودی تھے۔ ان لوگوں کو اللہ اور اس کے رسول نے منافق قرار دیا ہے۔ ان کی تعداد 300 کے قریب تھی۔ انہی منافقوں میں عبداللہ ابن ابی بھی تھا، یہ منافقوں کا سردار تھا۔ یہ منافقین ہمیشہ اس طاق میں رہتے تھے کہ کب اور کس طرح مسلمانوں کو نقصان پہنچا سکے۔ مسلمانوں کو پریشان کرنے اور نقصان پہنچانے کا کوئی موقع یہ ہاتھ سے جانے نہیں دیتے تھے، جیسا کہ آئندہ چل کر آپ سنیں گے۔ ہجرت کے پہلے سال حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی رخصتی ہوئی، یعنی وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر آ گئیں۔ بعض روایات کے مطابق رخصتی ہجرت کے دوسرے سال ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب نبوت عطا کی گئی تھی تو اس وقت جنگ کے بغیر تبلیغ کا حکم ہوا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ ان کافروں سے الجھیے مت، بلکہ دامن بچائیے رکھیے اور صبر کیجیے۔ یہ حکم مکہ کی زندگی تک رہا۔ پھر ہجرت کے بعد اس طرح جنگ کرنے کی اجازت ملی کہ اگر مشرک جنگ کی ابتدا کریں تو مسلمان ان سے دفاعی جنگ کر سکتے ہیں، البتہ حرام قابل احترام مہینوں میں جنگ نہ کریں، یعنی رجب، ذوالقعدہ، ذوالحجہ اور محرم میں۔ کچھ مدت بعد جنگ کی عام اجازت ہو گئی، یعنی کافروں کے حملہ نہ کرنے کی صورت میں بھی مسلمان ان سے اقدامی جنگ کریں اور کسی بھی مہینے میں جنگ کر سکتے ہیں۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے جہاد کی اجازت مل گئی تو 12 ربیع الاول 2 ہجری میں پہلی بار حضور صلی اللہ علیہ وسلم جہاد کی غرض سے مدینہ سے روانہ ہوئے۔ مدینہ سے نکل کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ودان کے مقام پر پہنچے۔ یہ ایک بڑی بستی تھی اور ابوا کے مقام سے 6 یا 8 میل کے فاصلے پر تھی۔ ابوا مکہ اور مدینہ کے درمیان ایک گاؤں تھا۔ اس غزوہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صرف مہاجرین تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم قبیلہ بنی دمرہ پر حملہ کرنے کے لیے تشریف لے گئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 70 صحابہ تھے۔ بنی زمرہ کے سردار نے جنگ کے بغیر صلح کر لی۔ صلح کا معاہدہ لکھا گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس تشریف لے آئے۔ اس طرح یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا پہلا غزوہ تھا۔ اس کو غزوہ بنی دمرہ کہا جاتا ہے۔ اس غزوہ میں مسلمانوں کا جھنڈا سفید تھا اور یہ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کے ہاتھ میں دیا گیا تھا۔ صلح کے معاہدے میں طے پایا تھا کہ یہ لوگ مسلمانوں کے مقابلے پر نہیں آئیں گے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم انہیں جب بھی بلائیں گے انہیں مدد کے لیے آنا ہوگا۔ اس غزوے میں مسلمانوں کو 15 دن لگے۔ اس کے بعد غزوہ بوات ہوا۔ اس میں اسلامی لشکر میں 200 مہاجرین تھے۔ جھنڈا سفید رنگ کا تھا۔ یہ ربیع الثانی 2 ہجری میں پیش آیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک تجارتی قافلے کو روکنے کے لیے روانہ ہوئے تھے۔ اس قافلے کا سردار قریش کا سردار امیہ بن خلف تھا۔ اس کے ساتھ قریش کے 100 آدمی تھے۔ قافلے میں 2500 اونٹ تھے، ان پر تجارتی سامان لدا ہوا تھا۔ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس غزوے کے لیے مدینہ سے روانہ ہوئے تو اپنا قائم مقام حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ کو بنایا۔ مدینہ منورہ سے روانہ ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم بوات کے مقام پر پہنچے۔ یہ ایک پہاڑ کا نام ہے، اسی مناسبت سے اس غزوہ کا نام غزوہ بہات پڑا۔
لیکن بواد پہنچنے پر دشمنوں سے سامنا نہ ہو سکا، کیونکہ قریشی قافلہ مسلمانوں کے پہنچنے سے پہلے ہی وہاں سے رخصت ہو چکا تھا۔ اس لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جنگ کے بغیر ہی تشریف لے آئے۔ جمادی الاولیٰ کے مہینے میں غزوہ عشیرہ پیش آیا۔ اس مرتبہ بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک قریشی قافلے کو روکنے کے لیے تشریف لے گئے۔ وہ قافلہ ملک شام کی طرف جا رہا تھا۔ قریش نے اس قافلے میں اپنا بہت سا مال و اسباب شامل کر رکھا تھا، غرض مکہ کے سبھی لوگوں نے اس میں مال شامل کیا تھا۔ اس قافلے کے ساتھ 50,000 دینار تھے، 1,000 اونٹ تھے۔ قافلے کے سردار ابو سفیان رضی اللہ عنہ تھے، جو کہ ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے۔ 27 آدمی بھی ہمراہ تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ میں ابو سلمہ بن عبداللہ کو اپنا قائم مقام بنایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 150 کے قریب صحابہ اکرام تھے۔ مدینہ منورہ سے روانہ ہو کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عشیرہ کے مقام تک پہنچے۔ اس غزوے میں بھی اسلامی جھنڈے کا رنگ سفید تھا۔ جھنڈا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کے ہاتھ میں تھا۔ اسلامی لشکر 20 اونٹوں پر سوار تھا۔ سب لوگ باری باری سوار ہوتے رہے۔ عشیرہ کے مقام پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوا کہ قافلہ وہاں سے گزر کر شام کی طرف جا چکا ہے۔ چنانچہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پھر جنگ کے بغیر واپس تشریف لے آئے۔ تاہم اس دوران بنی مدلج سے امن اور سلامتی کا معاہدہ طے پایا۔ اسی سفر میں حضرت علی رضی اللہ عنہ کو ابو تراب کا لقب ملا۔ یہ واقعہ اس طرح پیش آیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر حضرت علی اور حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ عنہما کو زمین پر اس طرح سوتے پایا کہ ان کے اوپر مٹی لگ گئی۔ آپ نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو پاؤں سے ہلایا اور فرمایا، اے ابو تراب، یعنی اے مٹی والے، اٹھو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ عشیرہ سے واپس آئے تو چند دن بعد ہی پھر ایک مہم پیش آ گئی۔ ایک شخص قرظ بن جابر فہری نے مدینہ منورہ کی چراغاہ پر حملہ کر دیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کی تلاش میں نکلے، یہاں تک کہ صفوان کی وادی میں پہنچے۔ یہ وادی میدان بدر کے قریب ہے۔ اسی مناسبت سے اس غزوے کو غزوہ بدر اولا بھی کہا جاتا ہے۔ قرظ بن جابر مسلمانوں کے وہاں پہنچنے سے پہلے ہی جا چکا تھا۔ اس غزوے کے لیے نکلنے سے پہلے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ میں اپنا قائم مقام حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ کو بنایا۔ اس مرتبہ بھی جھنڈا سفید تھا جو حضرت علی رضی اللہ عنہ کے ہاتھ میں دیا گیا تھا۔ اسی سال 2 ہجری کے دوران قبلے کا رخ تبدیل ہوا اور اس وقت تک مسلمان بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز ادا کر رہے تھے۔ قبلہ کی تبدیلی کا حکم ظہر کی نماز کے وقت آیا۔ ایک روایت میں یہ ہے کہ عصر کی نماز میں حکم آیا تھا۔ قبلے کی تبدیلی اسی لیے ہوئی کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آرزو کی تھی کہ قبلہ بیت اللہ ہو۔ خاص طور پر یہ آرزو اس لیے تھی کہ یہودی کہتے تھے محمد ہماری مخالفت کرتے ہیں اور ہمارے قبلے کی طرف رخ کر کے نماز بھی پڑھتے ہیں۔ اگر ہم سیدھے راستے پر نہ ہوتے تو تم ہمارے قبلہ کی طرف رخ کر کے نمازیں نہ پڑھتے۔ ان کی بات پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی کہ ہمارا قبلہ بیت اللہ ہو جائے، اور اللہ تعالیٰ نے یہ دعا منظور فرمائی۔ قبلے کی تبدیلی کا حکم نماز کی حالت میں آیا، چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کے دوران ہی اپنا رخ بیت اللہ کی طرف کر لیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہی تمام صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہم نے بھی رخ تبدیل کر لیا۔ یہ نماز مسجد قبلتین میں ہو رہی تھی۔ قسط نمبر 60 حضرت عباد بن بشر رضی اللہ عنہ نے بھی یہ نماز حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھی تھی۔ یہ مسجد سے نکل کر راستے میں 2 انصاریوں کے پاس سے گزرے۔ وہ نماز پڑھ رہے تھے اور اس وقت رکوع میں تھے۔ انہیں دیکھ کر عباد بن بشر رضی اللہ عنہ نے فرمایا، میں اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ میں نے ابھی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کعبہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھی ہے۔ قباء والوں کو یہ خبر اگلے دن صبح کی نماز کے وقت پہنچی۔ وہ لوگ اسی وقت دوسری رکعت میں تھے کہ منادی نے اعلان کیا، لوگوں خبردار ہو جاؤ، قبلے کا رخ کعبہ کی طرف تبدیل ہو گیا ہے۔ نماز پڑھتے ہوئے لوگ قبلے کی طرف گھوم گئے۔ اس طرح مسلمانوں کا قبلہ بیت اللہ بنا۔ اسی سال یعنی 3 ہجری میں رمضان کے روزے اور صدقہ فطر کا حکم نازل ہوا۔ پھر مسجد نبوی میں ممبر نصب کیا گیا۔ جب تک ممبر نہیں بنا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھجور کے ایک تنے سے ٹیک لگا کر کھڑے ہوتے تھے اور خطبہ دیتے تھے۔ جب ممبر بن گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھجور کے اس تنے کی بجائے ممبر پر خطبہ ارشاد فرمایا تو وہ تنا رونے لگا۔
اس کے رونے کی آواز ایسی بلند ہوئی کہ تمام لوگوں نے اس آواز کو سنا۔ آواز اس قدر دردناک تھی کہ ساری مسجد ہل گئی۔ وہ اس طرح رو رہا تھا جیسے کوئی اونٹنی اپنے بچے کے گم ہونے پر روتی ہے۔ اس کے رونے کی آواز سن کر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر سے اتر کر اس کے پاس پہنچے اور اسے اپنے سینے سے لگا لیا۔ اس کے بعد اس میں سے ایک بچے کی سسکنے کی آوازیں آنے لگی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر پیار سے ہاتھ پھیرا اور فرمایا پرسکون ہو جاؤ اور خاموش ہو جاؤ۔ تب کہیں جا کر اس کا رونا بند ہوا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس تنے کو ممبر کے نیچے دفن کرنے کا حکم دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار ارشاد فرمایا میرے گھر اور میرے ممبر کے درمیان کی جگہ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے، یعنی یہ مقام جنت ہی کا ایک مقام ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس مقام کو جنت میں شامل کر دیا ہے۔ گزشتہ صفحات میں آپ پڑھ چکے ہیں کہ قریش کے ایک تجارتی قافلے پر حملے کی غرض سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم روانہ ہوئے تھے، لیکن جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم عشیرہ کے مقام پر پہنچے تو قافلہ اس مقام سے گزر کر شام کی طرف روانہ ہو چکا تھا۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس تشریف لے آئے تھے۔ پھر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع ملی کہ وہ قافلہ شام سے واپس آ رہا ہے اور اس سامان تجارت کا منافع مسلمانوں کے خلاف استعمال ہوگا، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا قریش کا تجارتی قافلہ آ رہا ہے، اس میں ان کا مال و دولت ہے، تم اس پر حملہ کرنے کے لیے بڑھو، ممکن ہے اللہ تمہیں اس سے فائدہ دے۔ ادھر اس قافلے کے سردار ابو سفیان رضی اللہ عنہ تھے۔ یہ قریش کے بھی سردار تھے، اس وقت تک ایمان نہیں لائے تھے، فتح مکہ کے موقع پر ایمان لائے۔ ان کی عادت تھی کہ جب ان کا قافلہ حجاز کی سرزمین پر پہنچتا تو جاسوسوں کو بھیج کر راستے کی خبریں معلوم کر لیتے تھے۔ انہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خوف بھی تھا، چنانچہ ان کے جاسوس نے بتایا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اس تجارتی قافلے کو گھیرنے کے لیے روانہ ہو چکے ہیں۔ یہ سن کر ابو سفیان رضی اللہ عنہ خوفزدہ ہو گئے۔ انہوں نے فوراً ایک شخص کو مکہ کی طرف روانہ کیا اور ساتھ ہی اسے یہ ہدایت دی تم اپنے اونٹ کے کان کاٹ دو، کجاوا الٹ دو، اپنی قمیض کا اگلا اور پچھلا دامن پھاڑ دو، اسی حالت میں مکہ میں داخل ہونا۔ انہیں بتانا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحاب کے ساتھ ان کی قافلے پر حملہ کرنے والے ہیں۔ ایسا اس لیے کیا تاکہ مشرکین جلد مدد کو آ جائیں۔ وہ شخص بہت تیزی سے روانہ ہوا۔ ابھی یہ مکہ پہنچا نہیں تھا کہ وہاں عاتقہ بن عبد المطلب نے ایک خواب دیکھا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی تھی۔ یہ معلوم نہیں ہو سکا کہ بعد میں یہ اسلام لے آئی تھی یا نہیں، روایات میں اختلاف پایا جاتا ہے۔ کچھ روایات کہتی ہیں ایمان لے آئی تھی، کچھ میں ہے کہ انہوں نے اسلام قبول نہیں کیا تھا۔ خواب بہت خوفناک تھا، یہ ڈر گئی۔ انہوں نے حضرت عباس رضی اللہ عنہ کو اپنا خواب سنایا، لیکن اس شرط پر سنایا کہ وہ کسی اور کو نہیں سنائیں گے۔ انہوں نے پوچھا اچھا ٹھیک ہے، تم خواب سناؤ، تم نے کیا دیکھا ہے؟ عاتقہ بن عبد المطلب نے کہا میں نے خواب دیکھا ہے کہ ایک شخص اونٹ پر سوار چلا آ رہا ہے، یہاں تک کہ وہ ابتخ کے مقام پر آ کر رکا۔ ابتخ مکہ معظمہ سے کچھ فاصلے پر ہے۔ وہاں کھڑے ہو کر اس نے پوری آواز سے پکار کر کہا لوگوں 3 دن کے اندر اندر اپنی قتل گاہوں میں چلنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ پھر میں نے دیکھا کہ لوگ اس کے گرد جمع ہو گئے ہیں۔ پھر وہ وہاں سے چل کر بیت اللہ میں داخل ہوا، لوگ اس کے پیچھے پیچھے چلے آ رہے تھے۔ پھر وہ شخص اونٹ سمیت کعبہ کی چھت پر نظر آیا، وہاں بھی اس نے پکار کر یہ الفاظ کہے۔ اس کے بعد وہ ابو قبیس کے پہاڑ پر چڑھ گیا، وہاں بھی اس نے پکار کر یہ الفاظ کہے۔ پھر اس نے ایک پتھر اٹھا کر لٹکھڑایا، پتھر وہاں سے لٹکتا پہاڑ کے دامن میں پہنچا تو اچانک ٹوٹ کر ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا۔ پھر مکہ کے گھروں میں سے کوئی گھر نہ بچا جہاں اس کے ٹکڑے نہ پہنچے ہوں۔ یہ خواب سن کر حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے کہا اللہ کی قسم عاتقہ تم نے بہت عجیب خواب دیکھا ہے، تم خود بھی اس کا تذکرہ کسی سے نہ کرنا۔ حضرت عباس رضی اللہ عنہ وہاں سے نکلے تو راستے میں انہیں ولید بن عقبہ ملا، یہ ان کا دوست تھا۔ عباس رضی اللہ عنہ نے خواب اس سے بیان کر دیا اور وعدہ لیا کہ کسی کو بتائے گا نہیں۔ ولید نے جا کر یہ خواب اپنے بیٹے عتبہ کو سنا دیا۔ اس طرح یہ خواب آگے چلتا رہا، یہاں تک کہ ہر طرف عام ہو گیا۔ مکہ میں اس خواب پر زور و شور سے تبصرے ہونے لگے۔ آخر 3 دن بعد وہ شخص اونٹ پر سوار مکہ میں داخل ہوا جیسے حضرت ابو سفیان رضی اللہ عنہ نے بھیجا تھا۔ وہ مکہ کی وادی کے درمیان میں پہنچ کر اونٹ پر کھڑا ہو گیا اور پکارا اے قریش، اپنے تجارتی قافلے کی خبر لو، تمہارا جو مال و دولت ابو سفیان لے کر آ رہے ہیں اس پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم حملہ کرنے والے ہیں، جلدی مدد کو پہنچو۔ اس تجارتی قافلے میں سارے قریش کا مال لگا ہوا تھا، چنانچہ سب کے سب جنگ کی تیاری
کرنے لگے۔ جو مالدار تھے انہوں نے غریبوں کی مدد کی تاکہ زیادہ سے زیادہ افراد جنگ کے لیے جائیں۔ جو بڑے سردار تھے وہ لوگوں کو جنگ پر ابھارنے لگے۔ ایک سردار سہیل بن عمر نے اپنی تقریر میں کہا، اے قریشیو، کیا یہ بات تم برداشت کر لو گے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھی بے دین تمہارے مال اور دولت پر قبضہ کر لے؟ لہذا جنگ کے لیے نکلو، جس کے پاس مال کم ہو اس کے لیے میرا مال حاضر ہے۔ اس طرح سب سردار تیار ہوئے، لیکن ابو لہب نے کوئی تیاری نہ کی۔ وہ عاتکہ کے خواب کی وجہ سے خوف زدہ ہو گیا تھا۔ وہ کہتا تھا عاتکہ کا خواب بالکل سچا ہے اور اسی طرح ظاہر ہوگا۔ ابو لہب خود نہیں گیا، لیکن اس نے اپنی جگہ عاص بن ہشام کو 4000 درہم دے کر جنگ کے لیے تیار کیا، یعنی وہ اس کی طرف سے چلا جائے۔ ادھر خوب تیاریاں ہو رہی تھیں، ادھر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ سے روانہ ہوئے۔ مدینہ سے باہر بیر عتبہ نامی کنویں کے پاس لشکر کا پڑاؤ کرنے کا حکم فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو اس کنویں سے پانی پینے کا حکم دیا اور خود بھی پیا۔ یہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم فرمایا مسلمانوں کو گن لیا جائے۔ سب کو گنا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کا معائنہ بھی فرمایا۔ جو کم عمر تھے انہیں واپس فرما دیا۔ واپس کیے جانے والوں میں حضرت اسامہ بن زید اور رافع بن خدیجہ، برا بن عازب، اسید بن زہیر، زید بن ارکم اور زید بن ثابت رضی اللہ عنہم شامل تھے۔ جب انہیں واپس چلے جانے کا حکم ہوا تو عمیر بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ رونے لگے۔ آخر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اجازت دے دی، چنانچہ وہ جنگ میں شریک ہوئے۔ اس وقت ان کی عمر 16 سال تھی۔